یا اللہ میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تیرے علم سے، تیری قدرت سے، اور اس بات سے کہ میں اپنی ہیوملٹی اور ہمبلنس ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، اور یعنی تو قادر ہے اور میں قادر بھی نہیں ہوں، ٹھیک؟ اور اگر تو جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے تو اس کو مجھ سے قریب کر دے، مجھے سے قریب کر دے اور برکتیں ڈال دے اس میں، اس کام میں۔ یہ جو انسان دعا پڑھتا ہے اور اللہ سے مشورہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس کے لیے شامل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہو تو پھر بار بار اللہ سے دعا کرنا، بار بار استخارہ کرنا، اٹس پرمیسیبل، لیکن یہ بات یاد رکھیں استخارے کے بعد جو رزلٹ آئے گا نا، اٹس پرفیکٹ انشورنس پالیسی، واستعن باللہ، یا اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ استخارہ صرف ہم نے اس کو شادی کی دعا بنا لیا ہے، صرف شادی کے موقع پہ کرتے ہیں، نو، صحابہ اپنے ڈیلی امور میں استخارہ کرتے تھے۔ ہاں، استخارہ اس چیز میں نہیں ہے کہ میں پانی پیوں یا نہ پیوں، میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، یہ بولوں، اتنے چھوٹے معاملات میں نہیں ہے، بٹ سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ ڈیسیجنز لائف میں لینے ہوں۔ اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے جو شخص یہ 4 چیزیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو 4 سے محروم کبھی نہیں کرے گا۔ جو شخص دعا کرے گا اللہ اس کے دعا کو قبول کرے گا، قبول سے محروم نہیں کرے گا۔ ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو انسان شکر کرے گا اللہ اس کو مزید سے محروم کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ بہت زیادہ سکھایا کرتے تھے، اس طرح جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ فی امور كلها كما يعلمنا السورۃ من القرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ہر معاملے میں اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح کوئی قرآن کی صورت جس امپورٹنس کے ساتھ سکھا رہے ہوتے تھے ہمیں، اور صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے یہ۔ سو استخارہ کیا ہے؟ انسان فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے اور استخارہ کی دعا پڑھے، اور وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، جو بھی معاملہ ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اور یہ بہت امیزنگ دعا ہے، یاد رکھیں جو بھی استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ اس دعا کو سمجھ کے پڑھے، اور اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تیرے علم سے، تیری قدرت سے، اور اس بات سے کہ میں اپنی ہیوملٹی اور ہمبلنس ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، اور یعنی تو قادر ہے اور میں قادر بھی نہیں ہوں، ٹھیک؟ اور اگر تو جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے تو اس کو مجھ سے قریب کر دے، مجھے سے قریب کر دے اور برکتیں ڈال دے اس میں، اس کام میں۔ اور یا رب اگر تو جانتا ہے کہ اس میں شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر رکھ دے اور میرے دل کو مطمئن کر دے، یعنی اس پہ۔ سو یہ جو انسان دعا پڑھتا ہے اور اللہ سے مشورہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس کے لیے شامل ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں استخارہ میں جو چونکہ ہم نے دعا کا مطلب میں نے آپ کو بریفلی اس کا مفہوم ایکسپلین کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے کوئی گرین لائٹ دکھا، مجھے کوئی خواب دکھا، اس کا مطلب یہ کہ بس میرا دل پھیر دے اس طرف، وہ کام ہونا شروع ہو جائے۔ اور کیا استخارہ بار بار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اٹس اے سنہ، بار بار کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک دفعہ کلیئرٹی نہیں ملی دوبارہ کریں، ہر دن بھی کیا جا سکتا ہے، دن میں ملٹیپل ٹائمز بھی کیا جا سکتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ بھی سو ملٹیپل ٹائمز کیا جا سکتا ہے۔ اور استخارہ کا جو رزلٹ ہے نا ہمارا جو پاکستانی انڈین کلچر میں نے تو ویسے پورا اس پہ ایک لیکچر دیا تھا انڈرسٹینڈنگ استخارہ کے نام سے، آج بھی یوٹیوب پہ ہے، یو کین واچ دیٹ لیکچر اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ استخارہ از ڈن۔ بٹ وہ کسی سے استخارہ نہیں کروانا چاہیے، نہ ہی یہ سنت سے ثابت ہے، خود کریں استخارہ، بیکاز اٹس یور میٹر، یو ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور ڈونٹ ویٹ فار اے ڈریم، یا میں صبح اٹھوں گا تو میرا چہرہ رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا، یا مجھے گھر جاتے ہوئے سارے گرین سگنلز ملیں گے تو اٹس اے سائن، نو 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 نو، رادر آپ کو اس چیزوں جو اگر وہ خیر کی باعث ہے تو وہ ہونے شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں ڈیفیکلٹی آ بھی رہی ہے، کیپ آن ڈوئنگ استخارہ، کیونکہ ہر کام میں ڈیفیکلٹی تھوڑی بہت اوپر نیچے آتی ہے، تو unless and until the matter becomes clear to you۔ اگر کوئی
سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہو تو پھر بار بار اللہ سے دعا کرنا، بار بار استخارہ کرنا، اٹس پرمیسیبل. لیکن یہ بات یاد رکھیں، استخارہ کے بعد جو رزلٹ آئے گا نا، اٹس پرفیکٹ انشورنس پالیسی. واستعن باللہ، یا اس میں خیر ہی خیر ہوگی، اس میں خیر ہی خیر ہوگی. سو استخارہ اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے، اس کی مدد کو سیکھ کرنا ہے. اور اگر مدد اللہ کی شامل حال ہو گئی اور ہماری لائف میں آ گئی تو پھر جس طرف بھی جائیں گے اس میں خیر ہی خیر ہے. استخارہ لٹرلی مینس کہ اللہ کی مدد کو ہیلپ کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا. اور جب اللہ کے مشورے کے ساتھ انسان کسی کام کی طرف بڑھتا ہے تو لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب گاڑی سوئچ کر رہا تھا تو ایک گاڑی مجھے بہت پسند آئی ہوئی تھی، بہت اچھی پیسوں میں مل رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ اوپر انویسٹ بھی نہیں کرنا تھا. بٹ میں نے استخارہ کیا اور ملٹیپل ٹائمز کیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. حالانکہ ہر طرف سے ایسے لگ رہا تھا کہ اٹس اے گڈ ڈیل، بٹ میں استخارہ کر رہا تھا اور سم ہاؤ مجھے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا اس پہ. میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آفر. اور سبحان اللہ کچھ ٹائم بعد گاڑیوں کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئیں. تو ایک طرح سے مجھے خیال آیا کہ اگر تو یہ لے لیتا تو تیری گاڑی کی پرائز اتنے لاکھ بڑھ جاتی. لیکن یو نو واٹ، آئی تھاٹ کہ یہ استخارہ رب کی طرف سے تھا اور یہ رب کی طرف سے ڈیسیژن میں نے لیا، اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے. چاہے مجھے اپیرنٹلی کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ میں لے لیتا تو گاڑی بھی اپ گریڈ ہو جاتی اور پرائسز بھی بڑھ گئیں اور بہت اچھا فیصلہ ہوتا میں نے، بٹ اس میں خیر ہے. کیا پتا اس میں میرا ایکسیڈنٹ لکھا ہوتا، کیا پتا فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے اور ایکسیڈنٹ میں کوئی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے مجھے نظر لگ جاتی. آئی ہیو دس فل فیتھ کہ انشاءاللہ وہ اس ڈیسیژن میں خیر ہی خیر تھا. سو استخارہ از بیوٹیفل. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم استخارہ صرف ہم نے اس کو شادی کی دعا بنا لیا ہے، صرف شادی کے موقع پہ کرتے ہیں. نو، صحابہ اپنے ڈیلی امور میں استخارہ کرتے تھے. ہاں استخارہ اب اس چیز میں نہیں ہے کہ میں پانی پیوں یا نہ پیوں، میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، یہ بولوں، اتنے چھوٹے معاملات میں نہیں ہیں. بٹ سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ ڈیسیژنز لائف میں لینے ہوں، میں اس شہر سے وہ شہر شفٹ ہو جاؤں، میں نے جاب شفٹ کرنی ہے، میں نے فلاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں نے فلاں اسٹاک پرچیز کرنا ہے، کرو. استخارہ کیا جا سکتا ہے. فلاں مجھے کنٹری میں موو کرنا ہے، اس کا مجھے پاسپورٹ لینا ہے یا اس کا مجھے گرین کارڈ لینا ہے، میں لوں. تو ان چیزوں میں استخارہ لازمی کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی استخارہ کو ہم نے بالکل سائڈ لائن کیا اور صرف شادی کے موقع پہ استخارہ ہم کرتے تھے. اینڈ دیٹس اٹ. اس کو اپنی لائف میں لے کے آئیں اگر ہم برکتیں چاہتے ہیں تو. اور چیز، اللہ کی مدد واستعین باللہ کے ساتھ ساتھ آگے کیا کرنا ہے؟ لوگوں سے مشورہ بھی کریں. کنسلٹنگ ادرز بیفور میکنگ اے ڈیسیژن. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ، اللہ نے ان کو پریز کیا کہ جو لوگ رب کی اطاعت کرتے ہیں، اوبیڈینٹ ہیں. استجابوا لربہم، they say سمعنا واطعنا. They don't delay when Allah calls them. Number 1. Number 2, نماز it's central for their life, it's not optional. Number 3, وہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. تیسرا ہے شورا، consultation. Islam isn't dictatorial. We grow through discussions. اسلام میں discussions بہت important ہے. اور چوتھی چیز، ریئل جو بلیورز ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں. اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے جو شخص یہ 4 چیزیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 4 سے محروم کبھی نہیں کرے گا. جو شخص دعا کرے گا اللہ اس کے دعا کو قبول کرے گا، قبول سے محروم نہیں کرے گا. ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو انسان شکر کرے گا اللہ اس کو مزید سے محروم کبھی نہیں کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو ہم تمہیں مزید دیں گے. جو انسان استخارہ کرے گا وہ خیر سے کبھی محروم نہیں ہوگا. تو آپ استخارہ کریں، آپ خیر اور بھلائی سے کبھی محروم نہیں ہوں گے، بیکاز ڈیوائن ہیلپ اس میں شامل ہو جائے گی. وہ ایک انشورنس پالیسی ہے. اور جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ برکت سے کبھی محروم نہیں ہوگا. اور یہ ڈیوائن اللہ کی طرف سے 4 اسٹیپس سکسیس فارمولہ ہے جو کہ ہمیں ملا ہوا ہے. بٹ لوگ غافل ہیں اور زندگی گزاری جا رہے ہیں اور ان پہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں.